اور یہ دیوبندی بزرگوں میں سے مولانا خلیل اللہ احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ بڑے عالم ہوئے، آخر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ دیوبندیت، بریلوی، شیعت، سنی کوئی چیز، یہ ساری برباد ہونے کی باتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جس نے کلمہ پڑھانا، آپ دل کی تہ میں اس بات کو جما لیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ علم کی کمی ہو سکتی ہے کہ اس کو صحیح پتہ نہیں چلا، علماء نے جو بتایا مان لیا، ورنہ سینہ چیر کر دیکھیں تو کوئی کلمہ کو رسول اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتی، بڑھ بڑھ کر لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانہ مدینہ منورہ چلے گئے، ساری عمر وہاں گزاری۔ وہاں ہوتے ہوئے صرف ایک حج کیا، پھر حج پر نہیں گئے، مدینہ شریف رہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں دیوبندی گستاخ ہیں، وہابی گستاخ ہے، اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، نہ تم گستاخ ہو نہ اور کوئی گستاخ، سب رسول اللہ کے پروانے ہیں، یہ شمع کے پروانے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اچھا ہے یہ جذبہ، مگر دوسروں پر الزام نہ لگاؤ، تانا نہ۔ اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی حال تھا کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو مولانا اس کو نہ رخصت کرنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر جاتے، اچھا طریقہ مشاہدت کرنا، مہمان کو رخصت کرنا۔ مگر جب آپ محسوس کرتے کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں تو روضہ رسول پھر نظر نہیں آئے گا، تو آپ معذرت کر لیتے کہ میں مدینہ شریف میں صرف اس لیے ٹکا ہوا، اور ایک حج کے علاوہ حج بھی میں نے نہیں کیا پھر دوبارہ، کہ جب وقت آخر آئے نا، جب میں مر رہا ہوں تو میری نظریں رسول اللہ کے روضہ پھر کے گنبد کو دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے اگر میں باہر مر گیا تو وہ بات جس کے لیے میں مدینہ شریف میں ٹھہرا ہوں وہ تو کوئی نہ رہی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بندی عالم معارف الحدیث میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت، بہر سلام مکن رنجیا از جواب عالم، اے اللہ کے رسول میں نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنی زبان کو تکلیف دیں، بے شک نہ دیں، کہ صد سلام ہے مرا بس یک جواب، اب تو میرے لاکھوں سلاموں کے لیے زندگی میں ایک جواب ہی آپ دے دینا، بات بات ہے۔ اب آپ بریلوی حضرات کا دیکھیں، مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات سنو، اللہ کے رسول کی کیا قدر و منزلت ہے مومن کے دل میں، کہتے ہیں میں تیرے نام پر کروں جان فدا، موقع آ جائے کہ جان قربان کرو حضور کی عزت کی خاطر، کروں جان کیا حقیر کی، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا، ایک جان کی بات دونوں جہان فدا کر دوں گا۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان، کہتے ہیں دل نہیں بڑا دو جہان کیا کر بھی، مگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب کے کرتا۔ میرا دعویٰ یہی ہے کہ لوگوں ہم جو ایک امت ہے نا، نہ ہم رضا کو ماننے سے ہیں، نہ دیوبندی بزرگوں کو ماننے سے ہیں، نہ کسی اور کو، ہم ایک نسبت سے سب ایک ہیں، ماذ حکم نسبت تو ملت ہے۔ پوچھے تم کیا ہے کہ دوسرے کے لگتے ہو، بھائی دیوبندی بریلوی جھگڑے جو ہیں ایسے تو ہم پھٹ جائیں گے۔ جب یہ نسبت آئے گی وہ بھی کہے گا محمد رسول اللہ میرے رسول، دوسرا بھی کہے گا ماذ حکم نسبت ہے ملت ہے، رسول کے رشتے سے ہم سارے ایک ہیں۔ اس لیے بزرگوں کو نیچے رکھو، جیسے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے مرشد ہیں، عالم ہیں، کہتے ہیں ان کو شیخ الاکبر ہیں، کہ میرے جو پیر تھے نا شیخ ابو مدین مغربی، شہر کا عالم ان سے نفرت کرتا تھا، اختلاف ہوتے تو میں ناراض تھا، میں اس عالم سے نہیں اچھی طرح پیش آتا تھا کہ میرے مرشد تو اچھا نہیں سمجھا، تو خود فرماتے ہیں یہ آخری نقطہ دل پر لکھنے کا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی رسالت مآب علیہ السلام کی، حضور نظر آئے اور اتنے غیظ میں آپ کو دیکھا، اتنے ناراض، اور کہا شیخ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں؟ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھا۔ فرمایا سارا پر پڑا کے کم وقت تو نے سمجھا میرے ساتھ محبت کرتا ہی نہیں، میرا امتی ہے، میرا تو نے خیال چھوڑ دیا، اپنے مرشد کا رونا شروع کر دیا۔ تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا؟ تجھے وہ اچھا لگتا مانتا پھر، امت میری وجہ سے مسلم ہے، اس لیے صبح جا کر اس کے ساتھ معافی مانگ کر صلح کر، ورنہ یاد رکھ میں نے تجھے خواب میں تنبیہ کیا کہ میرے امتی کہلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ کا خیال بھول جاتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماننے والے اپنے جھگڑے کہ فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، سارا فساد اس لیے۔ اگر یہ سارے آ جائیں کہ نقطہ اتحاد کیا،
جہاں ایک ہوتے ہیں وہ کیا، نہ ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافعی، وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان سب پر رحم کرے، مگر وہ خادم ہے دین کی۔ دین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب تک کوئی شخص کمبخت یہ نہیں نہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کو کوئی شخص اسلام سے نہیں نکال سکتا۔ بالکل یہ فتوے جو نا آگ میں جھونک دے گا اللہ کہ سب بے ایمان ہو، تم کلمہ گو کو کافر کہتے ہو، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کسی بزرگ کو نہیں مانتا، کہاں اس بزرگ کو مانا دین بنا؟ اللہ کے رسول کے انکار سے کافر ہوگا۔ جب اس نے کہہ دیا نا میں نہیں اب حضور کو نبی مانتا، نکل جائے گا اسلام۔ جب یہ سرحد پار نہیں کرتا، اس کو غلط کہو، اس کی باتیں رد کرو، کافر۔ بالکل اس کو حصار حاصل ہے، اس قلعے میں پناہ لی ہوئی اس نے، جس سے جب تک کوئی باہر نہ نکلے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ باتیں میری اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی نصیحت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قیامت کے دن رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر اکٹھا کرے، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام نصیب ہو جس کو پینے کے بعد پھر کوئی شخص پیاسا نہیں ہوگا، اور جنت میں حضور کے خدام اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے اللہ بنا دے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اللہ اس کو پوری کرے۔ آپ بھی یہ دعائیں کریں، مگر اس کے لیے کلمہ گو سے پیار دیں۔ آپ چھوڑیں گے یہاں لکھا بریلوی یا جو مسجد ہے وہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی، قبلہ رخ پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کوئی گرنتھ نہیں پڑھ رہے، یہ فتنہ چھوڑیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے کھلے دل سے جا کر نماز پڑھا کر۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، کیوں؟ ہندو سکھ ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام کے آخر زمانے میں سارے گروہ نکلا ہے، ایک صحابی کا بھی نہیں ملے گا کہ اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ بھی نمازیں پڑھیں، پیار کریں، محبت کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔